अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की अहम खबर, आज की बड़ी खबर। आज वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर यह पाबंदी पंजाब हुकूमत की रिकमेंडेशन पर लगाई गई। पंजाब हुकूमत ने आज वफाकी हुकूमत को एक ख़त लिखा, उसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत से ये गुजारिश की, उनको ये रिकमेंडेशन भेजी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत उस पर पाबंदी लगा दी जाए, उसको बैन कर दिया जाए। इस चीज़ की अनाउंसमेंट आज वफाकी वज़ीर बराए दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उनका ये कहना था कि जनाब पंजाब हुकूमत की रिकमेंडेशन पर, पंजाब हुकूमत के कहने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जा रही है और उन पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगाई जा रही है। चार्ज क्या है? चार्ज ये है कि उन्होंने 2-3 पुलिस वाले जो हैं उनको मारा, कई पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, स्टेट इंस्टीट्यूशन जो हैं उन पर हमले किए गए और नुक्से अमन के तहत उन पर पाबंदी आयद की जा रही है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने 10 फरवरी 2021 को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट में ये था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो शराइत हैं उनको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट से उसकी तौसीक करवाई जाएगी। उनमें एक अहम शिक ये थी कि फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान बदर किया जाएगा और फ़्रांस से पाकिस्तान का सफ़ीर वापस बुलाया जाएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 12 अप्रैल को अपनी मजलिस शूरा का एक इजलास बुलाया। उसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत का जो से एक मरतबा फिर उनसे कहा कि अगर वो 20 तारीख तक वो जो शराइत हैं उन पर अमल दरामद नहीं करते तो वो 20 तारीख को रात 12:01 पर वफाकी हुकूमत की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। फैज़ाबाद के मुकाम पर वो धरना देंगे। ये अभी 8 दिन पड़े हुए थे तो, लेकिन उन 8 दिन तो अभी मुकम्मल नहीं हुए और वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा जो थे साद रिजवी, उनको गिरफ़्तार कर लिया। उनको अचानक वो एक नमाज जनाजा में शिरकत के लिए दोपहर 3 बजे गए, तो जब वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पर अचानक एलीट की फ़ोर्स और पंजाब पुलिस, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया और उनको गिरफ़्तार कर लिया। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि वफाकी हुकूमत ने कौन ऐसे मशीर है जो इनसे ये करवा रहे हैं। सबसे पहले अभी 8 दिन पड़े हुए थे, आप उनको इंगेज कर सकते थे, उनसे मुज़ाकरात किए जा सकते थे। पार्लियामेंट में आप वो जो बिल था वो पेश कर देते, उनकी शराइत पेश कर देते, पार्लियामेंट में उस पर निगोसिएशन स्टार्ट हो जाती, पार्लियामेंट में उस पर तबादला ख्याल होता और पता चलता कि कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है, कौन सी पार्टी मुखालफत कर रही हैं। वफाकी हुकूमत ने उस पर खुद साइन किए थे। अगर वो काबिल अमल नहीं था तो साइन नहीं करने चाहिए थे। मगर ये वफाक का किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक तो इस टाइम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। डस्का का हालिया जो इलेक्शन है उसमें वो 3रे नंबर पर आए, बल्कि बहुत सारे ऐसे इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 3रे या 4थे नंबर की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। उनका अच्छा खासा वोट बैंक है और ये साबित हुआ कि जब साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया गया तो पूरे पाकिस्तान में तमाम बड़े शहर जो थे वहाँ पर धरने दिए गए और सारा ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो गया। तमाम बड़े शहरों की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर उनके धरने हैं, इस वक्त भी धरने हैं। लाहौर से आप बाहर नहीं जा सकते, लाहौर में एंट्री पॉसिबल नहीं है। कराची से बाहर नहीं जा सकते, कराची में एंट्री पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से पंजाब के तमाम बड़े शहरों की यही सूरत हाल है। पूरा पंजाब जो है इस एक तरह का लिटरली जैम है, पूरा पाकिस्तान जैम है। मसला ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी की आपने उस पर एक्ट लगाया, उसके तहत आपने उसको बैन कर दिया। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, एक ऐसी पार्टी जिसकी बड़ी शदीद वाबस्तगी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यूँ तो पूरे 22 करोड़ आवाम की वाबस्तगी है, लेकिन वो उन्होंने प्रैक्टिकली ये साबित किया है कि वो किसी भी हद तक इस पर जा सकते हैं। मसला ये है कि वफाकी हुकूमत को इसको बेहतर तरीके से टैकल करना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ बरतानवी जो फ्रांसीसी सफ़ीर था उसकी बेदखली की बात की थी। यहाँ पर और भी बड़े धरने दिए गए। यहाँ पर मौलाना तारुल कादी साहब ने धरना दिया, वो हुकूमत को गिराने निकले हुए थे, निज़ाम को लपेटने निकले हुए थे।
عمران خان صاحب نے دھرنا دیا، عمران خان صاحب نے مارچ کیا اسلام آباد میں، انہوں نے بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر اٹیک کروائے گئے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی لانگ مارچ کیا، دھرنا دیا۔ کون سی ایسی پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے دھرنے نہ دیے ہوں، جن کا اسٹیٹ کے ساتھ کلیش نہ ہوا ہو؟ ساری بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی یہ حصی ہے، تو پھر ان کو بھی بین کر دینا چاہیے تھا، ان پہ بھی انسداد دہشت گردی کی اس طرح کی شکیں لگانی چاہیے تھیں۔ اب اس میں ایک آج کی سب سے خوفناک خبر یہ کہ ٹی ٹی پی جو ہے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کی سپورٹ اناؤنس کر دی ہے۔ انہوں نے ٹی ٹی پی ایک اینٹی پاکستان ہے گروپ ہے جو پاکستان کے ریاستی اداروں پر، پاکستان کے ریاستی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو افواج پاکستان ہیں، ان پر ان کے خلاف وہ دہشت گردی کرتی ہے، ان پہ اٹیک کرتی ہے۔ بلکہ انہوں نے تو ٹی ایل پی کے جو ورکر ہیں ان کو یہ تک کہہ دیا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے ایک کمپین لانچ کریں، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف ایک کمپین لانچ کریں۔ ایک خطرناک چیز، اور اتنی خطرناک یہ ایک موو ہے، اور گورنمنٹ اس کو کس طرح سے بے وقوفی سے ہوا دے رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ ورکرز کو انگیج کرتی، گورنمنٹ ٹی ایل پی کے لیڈرز کو انگیج کرتی، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی، اور پھر جب آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تو جو بھی تھا اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جاتے، چاہے پارلیمنٹ میں اس کی کنڈیشن چینج کر دیتے، ان کو بٹھاتے، ان کو انگیج کرتے۔ آپ نے بغیر انگیج کیے آپ 10 دن پہلے اس کو اریسٹ کر لیا، وہ کام جو شاید 20 تاریخ کو ہونا تھا وہ آپ نے ابھی سے شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں کئی ورکر جو ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے، 3 پولیس والے جو ہیں ان کی ہلاکت کی خبریں ہیں، 7-8 دوسرے جو ٹی ایل پی کے ورکر ہیں ان کی ہلاکتوں کی خبریں ہیں، 10-12 لوگ اس میں ابھی تک اپنی جانوں سے جا چکے ہیں۔ شہریوں کو جو انکنوینئنس ہو رہی ہے وہ علیحدہ ہے، بے تحاشا مریض جو ہیں وہ بیچارے ہسپتال نہیں پہنچ پائے، وہ رستے میں جاں بحق ہو گئے، رستے میں انہوں نے جانیں دے دیں۔ تو اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے مشیر جو ہے وہ بدلنے پڑیں گے۔ یہ لوگ آپ کو اچھی مشاورت نہیں دے رہے۔ پاکستان میں مذہب ہر شخص کی زندگی میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی شدید وابستگی ہے۔ اگر میں نہیں یہ کہتا کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جاتا، شیخ رشید صاحب نے انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب اگر فرانس کے سفیر کو نکالتے تو ہمیں بہت سارے اور بھی سفیر نکالنے پڑتے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان فیٹف میں بلیک لسٹ میں بھی جا سکتا تھا، انتہا پسندی کا پاکستان پر لیبل لگ سکتا تھا۔ یہ ساری باتیں جو تھیں جب آپ شرائط نامہ ان کے ساتھ سائن کر رہے تھے اس وقت آپ کو یاد نہیں تھیں۔ میرا یہ ہر پاکستانی ایک حکومت سے پوچھ رہا ہے کہ جب شرائط نامہ ان سے لکھا جا رہا تھا اس وقت یہ چیزیں آپ کو یاد نہیں تھیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تھا تو پھر بھی ان کو نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ان سے بات ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ طریقہ کار اس کو آپ بین کر دیں گے، اس کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے، اگر کریک ڈاؤن میں کچھ اور ورکر کی شہادت ہو جائے، کچھ اور ورکر جو ہیں وہ جاں بحق ہو جائیں تو کتنی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ پاکستان جو ابھی ایک دہشت گردی کی ایک فیز سے گزرا ہے، لہر سے گزرا ہے، کیا ہم متحمل ہیں کہ ہم ایک نئی اس طرح کی لہر میں دوبارہ چلے جائیں؟ بالکل نہیں ہے، اور گورنمنٹ کو بڑے سوچ سمجھ کے اپنے اسٹیپس لینے چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر بھی ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں انہوں نے برطانوی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی ہے کہ نواز شریف کو واپس پاکستان کے حوالے کیا جائے، شریف خاندان کے وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ یہ ڈیمانڈ اس وقت آئی جب برطانیہ نے پاکستان میں کچھ ان کے جو تھے مفرور ملزمان تھے ان کی حوالگی کا ریکویسٹ کی۔ جب یہ ریکویسٹ کی گئی تو پاکستان نے برطانیہ سے کہا کہ جب تک ہمارے ملزمان ہمارے حوالے نہیں کیے جاتے ہم آپ کے ملزمان آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے بھی انٹیریئر منسٹری شہزاد اکبر اور شیخ رشید کئی خط برطانیہ کو لکھ چکے تھے کہ جناب شریف خاندان کے جو مفرور لوگ ہیں، عدالتوں کے مفرور لوگ ہیں، ان کو واپس کیا جائے۔ ایک آدھے کا جواب انہوں نے دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے باقی خطوں کے جواب نہیں دیے۔ عمران خان انہوں نے یہ اب ریسنٹلی ان سے مطالبہ کیا کہ نواز شریف اور ان کے افراد کو واپس کیا جائے،
اس پر برطانوی حکومت نے خاصی غصے کا اظہار کیا، اور غصے کا اظہار اس طرح سے کیا کہ انہوں نے شیخ رشید کا 1 مہینے کے بعد، عید کے بعد برطانیہ کا دورہ تھا، وہ دورہ کینسل کر دیا۔ شیخ رشید نے وہاں پر جس میٹنگ میں جانا تھا وہ میٹنگ کینسل کر دی گئی ہے۔ لیکن پاکستان اپنی ڈیمانڈ پر کھڑا ہوا ہے، پاکستان حکومت اپنی ڈیمانڈ پر کھڑی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ دورہ کینسل کر دیں، لیکن ہم آپ کے ملزم اسی وقت واپس کریں گے جب آپ ہمارے ملزم واپس کریں گے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، حکومت کا ایک بڑا سٹینڈ ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بالکل پاکستان سے جو بھی ملزمان فرار ہو کر باہر گئے ہیں، جن پہ اربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے، ان کو واپس آنا چاہیے، واپس ملنا چاہیے۔ اگرچہ کہ برطانوی گورنمنٹ یہ کہہ رہی کہ جناب یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے، یہ کرپشن کا معاملہ نہیں، ایک پولیٹیکل معاملہ ہے، اور آپ کو ہماری ہوم لینڈ سیکورٹی جو ہے وہاں پر اس کے خلاف اپیل کرنی پڑے گی اور وہاں سے یہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی میری اطلاعات ہے کہ عمران خان ان کو یہ جب جواب ملا تو پاکستان عمران خان نے بھی یہ کہا کہ یہ بھی ہماری انٹیریئر منسٹری کا معاملہ ہے، آپ کے جو ملزمان ہیں ان کی حوالگی کا، آپ وہاں پر اپلیکیشن دیں تو پھر ہم دیکھیں گے۔ تو بہرحال گورنمنٹ نے اس پہ اچھا سٹینڈ لیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔